بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ درس کے اندر ہم نے تفسیر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 پر بات کی تھی، تو آج ہم اگلی آیت کے بارے میں دیکھیں گے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یقول جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وما هم بمؤمنین، در حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اس سے قبل اللہ رب العزت نے دو قسم کے گروہوں کا، دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر دیا۔ ایک ان لوگوں کا جو مومن مخلص فرما بردار ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لٹایا، اور ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کے آئے۔ عورتوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان والی تھی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور اس کے بعد جو مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے کے آئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور بچوں میں سے جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، اور غلاموں میں جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی صحابہ اکرام تھے جو اسلام میں جنہوں نے پہل کی، قرآن کریم نے ان کو سابقون الاولون کا خطاب دیتے ہوئے ان کو مخاطب کیا، اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ پہلی قسم کا گروہ تھا، یہ پہلی قسم کے لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے سورہ کے پہلے میں ارشاد فرمایا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے، وہ گروہ تھا جو منکر، باغی، نافرمان اور کھلم کھلا اسلام کے مخالف تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے کہ جو کہ ڈس بلیورز ہیں، اور ایسے لوگ وہ تھے کہ جو ہر وقت اسلام کو اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانے میں ہر وقت گرم رہتے تھے، جن میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف موجود تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کا انجام بھی بتا دیا کہ یہ ناکامی اور نامرادی ان کا سبب بنا ہے۔ اور ذکر کی گئی اس آیت مبارکہ میں تیسری قسم کے گروہوں کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ہوتے تو مسلمان ہیں، اگرچہ یہ ہوتے تو کافر اور منکر ہی ہیں، لیکن اپنی زبان پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کفر و عناد اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ان لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، اور ایسے اعتقادات جو رکھتے ہیں اور انہی ہی اعتقادی رویے کے لوگوں کو نفاق کہتے ہیں۔ اور یہ ریاکار مکار قسم کے لوگ لوگوں کے آستینوں کے سانپ ہوتے ہیں، یہ بہت خطرناک، کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور معاشرے کو یہ شدید قسم کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے کفار کے لیے عذاب عظیم سنایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے جو کہ دردناک قسم کا عذاب ہے، اور ان لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں سب سے نچلا گڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے مختلف درجے ہیں جس طرح جنت کے مختلف درجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے بارے میں اللہ رب العزت سے سوال کرو فاسألوا اللہ جنت الفردوس، تو اللہ رب العزت سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے اونچا جنت کا مقام ہے۔ اسی طرح جہنم کے بھی اللہ رب العزت نے مقام اور درجے اور سٹیپ اور گروپ بنایا ہے، جو سب سے نچلا سٹیپ ہے، جو سب سے نچلا گڑھا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نفاق والوں کو، منافق لوگوں کو اس کے اندر ڈالیں گے، اور اس گڑھے کے اندر شدید قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت جیسا کہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق قسم کے لوگ ہیں جہنم کے اندر سب سے نچلے گڑھے کے اندر ایسے لوگ ڈالے جائیں گے۔ اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ حاویہ ہے، اس مقام کا نام، اس گڑھے کا نام، اس سٹیپ کا نام حاویہ ہے۔ اس حاویہ مقام کے اندر منافقین کو سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو اس لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی کیونکہ انہوں نے کبھی کھلم کھلے اپنی زبان سے سچائی اور کھرے دل سے کبھی اسلام کا دعویٰ نہیں کیا، اسلام کا کلمہ نہیں ادا کیا، بلکہ یہ وہ ایسے لوگ تھے جو منافق تھے، جن کا ظاہر اور تھا، جن کا باطن اور تھا۔ یہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے، جب مال غنیمت کا وقت آتا یہ اپنے آپ کو مسلم کہہ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے اور مال غنیمت میں سے حصہ پاتے، اور جب کبھی جہاد کا اعلان کیا جاتا تو یہ لوگ نکلتے رستے سے واپس آ جاتے، یا نکلتے ہی نہیں، مختلف قسم کے ہیلے وسیلے اور بہانے بناتے۔ اور منافقین کا یہ گروہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کے سامنے آیا، جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اور یہ لوگ ظاہری طور پر مسلمانوں کی صفوں میں آ کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ریاکاری کے لیے کرتے تھے۔
جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ڈھیلے ڈالے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھلاوے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یذکرون اللہ قلیلا، اور دکھانے کے لیے اللہ کا تھوڑا سا ذکر بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ منافقین ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، جو مدینہ میں لوگ آباد تھے ان میں اوس، خزرج اور یہود تھے۔ اوس خزرج کے لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد وہ ان پر ایمان لے آئے۔ آہستہ آہستہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور اسلام کا پیغام بڑھتا رہا، کثرت تعداد میں لوگ اسلام کے دائرہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگ گئی۔ اوس اور خزرج میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اسلام کے مد مقابل تو آنا چاہتے تھے لیکن کھل کر آ نہیں سکتے تھے، اور یہود بھی ایسے تھے جو کہ اسلام کے خلاف ہو گئے تھے۔ ایسے لوگ کیونکہ اسلام کی وجہ سے لوگ زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے اور وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور یہ منافق لوگ ان کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، اور ان لوگوں نے اوپر سے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور اندر سے یہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں آنے سے قبل اوس اور خزرج نے یہ ارادہ کر لیا، اس بات کو طے کر لیا، ہم اپنے درمیان ایک سردار کو بناتے ہیں، ہم مل کر اس کے تحت رہیں گے۔ لیکن اسی ہی اثنا میں، اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ اپنے میں سے کسی اور کو اپنا سردار نہیں مان سکتے تھے، اور اسی لیے عبداللہ بن سبا نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا تاکہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائے، جس کی وجہ سے اسلام کا نام لینے والے ختم ہو جائے، تاکہ یہ سرداری کر سکیں۔ ان کے یہ ناپاک عزائم تھے جن کی وجہ سے یہ ظاہر میں تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، جب مسلمانوں کو ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب مسلمانوں کے خلاف ہوتے تو جن دشمنوں سے ملتے، کفار کو ملتے، ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ کو گواہی دیتے، نشہد انک لرسول اللہ، ہم تو گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جس طرح انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا، قرآن کریم نے ان کے کذاب اور جھوٹے دعوے کا جواب اسی طرح بیان کر دیا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ رب العزت یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یہ جھوٹے بندے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب اسلام کو، مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دی، پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ منافقین کے بارے میں سخت رہیں، ان سے لڑائی کریں، ان سے قتال کریں، یہاں تک کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ سورۃ تحریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی، کافروں سے، منافقوں سے جہاد کرو اور ان سے سختی کرو۔ اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں اتنی سخت وعید دین اسلام کے اندر رکھ دیا ہے، اور سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلم، کافر اور منافق تھے، ہم یا تو مسلمان کہہ سکتے ہیں یا کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں، منافق ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ منافقین کا معاملہ دل کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم کسی کے دل کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر منافقین کے دلوں کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر کے رکھ دیا تھا۔ آج کے اس دور میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، ہاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کچھ علامات بتا دی ہیں، اگر ہم کسی میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو منافق تو نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دے دی، اگر تم کسی کی طرف کلمہ کفر لوٹاتے ہو، اگر اس میں وہ کفر نہیں ہے تو وہ کفر والا کلمہ تمہاری طرف لوٹائے گا۔ اسی طرح ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ہمارے پاس یہ پاور ہے اور نہ ہی اس چیز کا ہمارے پاس ٹھیکہ ہے کہ ہم کسی کو کافر بنائیں، کسی کو منافق بنائیں، کسی کو مسلم بنائیں۔ اور یہ ذمہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں رہے تو بہتر رہے گا، ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے بس میں نہیں کہ ہم کسی کو کافر بنائیں یا کسی کو منافق یا کسی کو مسلم بنائیں۔ اور منافقین کی حدیث کے اندر بہت سی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ کی ایک روایت آتی ہے جس کے اندر منافقین کی 3 نشانیاں آئی ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامت میں سے پہلی علامت یہ ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹی بات کرتا ہے، جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی دوسری علامت کہ جب بھی اس سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور منافقین کی تیسری علامت میں سے یہ علامت ہے کہ اس کے پاس جو بھی امانت رکھی جاتی ہے وہ اس امانت میں سے خیانت کرتا ہے۔
تو معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نفاق اور نفاق کی علامتوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نفاق سے بچنے کی کچھ دعائیں سکھلائی ہیں، ہمیں بھی ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ معزز سامعین و سامعات، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، کیا ہمیں دیکھنا چاہیے کیا جو نفاق والوں کی منافقین کی علامتیں بتائی گئی ہیں، کیا ہمارے اندر وہ علامتیں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اپنے اندر وہ علامتیں پاتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے، ان علامات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان اعمال کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے جو علامات نفاق والوں کی علامتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نفاق سے بچنے کی جو دعا سکھلائی وہ دعا یہ ہے: اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، منافق کی علامات سے پاک کر دے۔ وعملی من الریاء، اور میرے عمل میں ریاکاری کو محفوظ فرما، میرے عمل کو ریاکاری سے محفوظ فرما کہ میں جو بھی عمل کروں دکھلاوے کے لیے نہیں کروں، صرف اللہ تیری رضا ہی مطلوب ہو، میرا ہر عمل تیری رضا کے مطلوب کے لیے ہو۔ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اللہ مجھے جھوٹی زبان سے محفوظ فرما، مجھے ایسی زبان عطا فرما جس کے اوپر سچ اور حق جاری ہو۔ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اے اللہ خیانت کرنے والی آنکھ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، بے شک آنکھوں کی خیانت اور دل کی خیانت سے تو خوب واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نفاق سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھلائی، تو ہمیں بھی اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہمیں یاد آئے اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس دعا کو پڑھتے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچنے کی اور ایمان والوں کی صفات کو اپنانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔